السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج جمعرات کو اقوام متحدہ کے ماہرین کے ایک گروپ نے اسلحہ اور گولہ بارود بنانے والی کمپنیوں کو اسرائیل کو ہتھیاروں کی منتقلی میں حصہ لینے کے خلاف خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزیوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے متعدد خصوصی نمائندوں سمیت 30 ماہرین کے گروپ نے کہا کہ اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے والے اسلحہ سازوں کو اپنے جنگی سامان کی منتقلی روکنی چاہیے، چاہے وہ موجودہ برآمدی لائسنس کے تحت ہی کیوں نہ چلائے جائیں۔ ماہرین نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ کمپنیاں اسرائیلی فورسز کو ہتھیار، پرزے اور گولہ بارود بھیج کر بین الاقوامی انسانی حقوق اور بین الاقوامی انسانی قوانین کی سنگین خلاف ورزیوں میں ملوث ہونے کا خطرہ مول لے رہی ہے۔ اسرائیل کی جانب سے فوری طور پر کوئی تبصرہ سامنے نہیں آیا ہے، جس نے غزہ میں اپنی کارروائیوں کے دوران بدسلوکی کی بارہا تردید کی ہے اور کہا ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے کام کر رہا ہے اور فلسطینی آبادی سے نہیں بلکہ حماس کے عسکریت پسندوں سے لڑ رہا ہے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس نے کہا ہے کہ اس نے مشرق و سطح میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی کو کالا دم قرار دینے کی اسرائیل کی کوششوں کو مسترد کر دیا۔ حماس نے پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر ایک تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ الاقصی طوفان نے فلسطینی پناہ گزینوں کے مسئلے کے عالمی وجود کو دوبارہ ایجنڈے میں لایا ہے، اس مسئلے میں انصاف پسندی اور اس کی قانونی حیثیت کو اجاگر کیا اور اسے منظر عام سے دور جانے کا سبب کیا ہے۔ حماس نے فلسطینی عوام کے آزادی، خود مختاری، واپسی اور قبضے کے خاتمے جیسے قومی حقوق کو تسلیم اور ان حقوق کو تقویت دیے جانے کی اپیل کی ہے۔ پناہ گزینوں کے عالمی دن کے موقع پر اسرائیل کے خاص طور پر غزہ کی پٹی، مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں پناہ گزینوں اور تمام فلسطینیوں کے خلاف جرائم اور قتل عام جاری رکھنے پر توجہ دلائی گئی۔ حماس کے بیان میں اس بات پر زور دیا گیا کہ طاقت اور حملوں کے ذریعے بے گھر کیے گئے فلسطینیوں کو اپنے گھر بار کو لوٹنے کا حق ایک مقدس حق ہے جو فلسطینیوں کی نسلوں کو دیا جائے گا۔ یہ معاملہ دستبرداری یا مذاکرات سے تعلق نہیں رکھتا۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ UNRWA کی سرگرمیوں کو ختم کرنے کی اسرائیل کی طرف سے امریکی انتظامیہ کے تعاون سے تمام کوششوں کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فورسز کی جانب سے حملے اب بھی جاری ہے۔ آج کے حملوں میں 11 فلسطینی شہید اور 30 زخمی ہوئے ہیں۔ زخمیوں کو خان یونس شہر کے یورپی اسپتال منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے نصیرات پناہ گزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ ایک مکان پر گرے بموں کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہو گئے۔ 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی فوج کے حملوں میں 37,396 فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں۔ مرنے والوں میں 15,000 بچے بھی ملبے تلے، 10,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ غزہ کی پٹی میں صحت کا بحران سنگین تر ہوتا جا رہا ہے، جہاں اسرائیل قتل عام کر رہا ہے۔ اعلان کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ پر اپنے حملوں میں اب تک 498 ڈاکٹروں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو ہلاک کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 308 ہیلتھ ورکرز کو خراب حالات میں حراست میں لیا گیا ہے۔ یورپی یونین ممالک نے روس کے خلاف مائع قدرتی گیس LNG کی دوبارہ برآمد پر پابندی پر مبنی 14ویں پابندیوں کے پیکج پر اتفاق کر لیا ہے۔ یورپی یونین کے موجودہ صدر بیلجیم کے سرکاری میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ میں اس بات پر زور دیا گیا کہ نئی پابندیوں کے فیصلے یوکرین کے خلاف روس کی جارحیت کے رد عمل کے طور پر لیے گئے ہیں۔ یورپی یونین کمیشن کی صدر ڈیلین نے بھی اس موضوع پر اپنی پوسٹ میں کہا ہے کہ نئی پابندیوں کا پیکج روس کی اہم ٹیکنالوجیز تک رسائی کو مزید روک دے گا، روس کی توانائی سے حاصل ہونے والی آمدنی کو کم کرے گا اور روسی شیڈ و فلائٹ اور شیڈ و بینکنگ نیٹ ورک کے برخلاف ہوگا۔ مکمل تفصیلات تاحال اشکار نہ کی جانے والی نئی پابندیوں کے ساتھ یورپی یونین پہلی بار روسی LNG کے خلاف پابندیوں کے اقدامات کرے گی۔ پابندیوں سے یورپی یونین کو روس کی LNG کی برآمدات کی اکثریت متاثر نہیں ہوگی، لیکن یورپی یونین کی بندرگاہوں پر روسی LNG کی دوبارہ فروخت پر پابندی ہوگی۔ سعودی پریزیڈنسی نے آج جمعرات کو اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کی وزارت حج و عمرے نے بعد از حج سیزن کے لیے عمرے کے ویزے جاری کرنا شروع کر دیے ہیں۔ نیا عمرہ سیزن یکم محرم کو نئے اسلامی سال کے آغاز کے ساتھ موافق ہوگا اور اس اقدام کا مقصد حجاج اکرام کی مملکت میں آمد کو ہموار کرنا اور ایک ہموار اور پریشانی سے پاک تجربے کو یقینی بنانا ہے۔ SPA نے کہا کہ وزارت سعودی قیادت کی ہدایت پر عمل درآمد کرنے اور زیادہ عمرہ زائرین کو ایڈجسٹ کرنے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے والی خدمات فراہم کرنے کے لیے کام کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں موسمیات کے قومی مرکز کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ آئندہ سال موسم گرما میں آخری حج ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ حج سیزن سال 2026 سے موسمیاتی تبدیلی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہوگا۔ ہم 16 سال بعد تک موسم گرما کے حج کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔
ترجمان کے مطابق سال 2026 سے مسلسل 8 سال تک حج موسم بہار میں، اس کے بعد مزید 8 سال کے دوران موسم سرما میں حج ہوگا۔ ترجمان حسین القحطانی کا کہنا تھا کہ موسم گرما کے حج کو 16 سال کے لیے الوداع کہہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس سال حج کے دوران اوسطاً درجہ حرارت 45 اور 47 ڈگری سینٹی گریڈ کے درمیان رہا ہے۔ علاوہ ازیں ماہرین کا کہنا ہے کہ حج کے لیے مختلف موسمی ادوار کے حوالے سے ابتدائی تیاری کرنے اور ضروری احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے۔ سعودی عرب میں وطن روانگی سے قبل حجاج کرام مکہ مکرمہ کے بازاروں میں تحائف و دیگر ضروری اشیاء کی خریداری میں مصروف ہیں۔ بیشتر حجاج جائے نمازیں، تسبیح اور دیگر دلچسپی کی اشیاء کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق حج 2024 کے مناسک کی ادائیگی کے بعد 14 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ میں مقیم حجاج وطن واپسی سے قبل شہر مقدسہ کے مختلف تاریخی مقامات کی زیارت کر رہے ہیں، جبکہ شہر کے بازاروں کی رونقیں بھی حجاج کی آمد کے ساتھ ہی عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پاکستان سے آئے حجاج احمد عبدالصمد نے بتایا کہ وہ حج سے کچھ دن قبل مکہ مکرمہ آئے تھے، اب حج کے بعد مدینہ منورہ جائیں گے۔ مکہ کے تاریخی مقامات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ غار حرا اور غار ثور جانے کا پروگرام ہے، جہاں سے دین حنیف کا آغاز ہوا اور اسلام کی روشنی دنیا بھر میں پھیلی۔ ایک اور حاجی کا کہنا تھا کہ مکہ مکرمہ سے اپنے عزیزوں کے لیے جائے نمازیں دی گئی ہے، تاہم آب زمزم صرف ایک بوتل ہی لے جانے کی اجازت ہے، اس لیے جب مدینہ منورہ جائیں گے تو وہاں سے کھجوریں ضرور لیں گے۔ مکہ مکرمہ میں اس وقت موجود حجاج کرام گروپس کی صورت جبل رحمہ پر بھی جا رہے ہیں، جہاں وہ حج مناسک کی ادائیگی کے بعد میدان عرفات میں یادگاری تصاویر بنانے میں مصروف ہیں۔ واضح ہے کہ حج سے قبل مکہ مکرمہ آنے والے حجاج کرام حج کی ادائیگی کے بعد مدینہ منورہ جاتے ہیں، جبکہ حج سے قبل مدینہ منورہ کی زیارت سے فارغ ہونے والے حجاج اپنے ملک روانہ ہونے کی تیاری میں مصروف ہیں۔ متحدہ عرب امارات مسلسل تیسری سال امیر ترین افراد کا مسکن بننے جا رہا ہے۔ ہنلی پرائیویٹ ویلتھ مائیگریشن کی رپورٹ کے مطابق رواں سال کے آخر تک دنیا بھر سے 6,700 امیر افراد کے UAE منتقل ہونے کی توقع ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس فہرست میں دوسرے نمبر پر امریکہ ہے، جہاں دنیا بھر سے 3,800 امیر افراد کی منتقلی متوقع ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر سنگاپور ہے، جہاں دنیا بھر سے 3,500 امیر افراد کی منتقلی متوقع ہے۔ مزید برآں رواں سال ریکارڈ 1,28,000 امیروں کی نقل مکانی بھی متوقع ہے۔ پاکستان میں پارلیمنٹ کے ایوان بالا سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ نے الیکٹرک اور ہائیبریڈ گاڑیوں پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی مخالفت کی ہے، جبکہ فروٹ جوسز پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز کم کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ آج جمعرات کو سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس سلیم مانڈولی والا کی زیر صدارت منعقد ہوا۔ اجلاس میں فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے کمیٹی کو درآمدی الیکٹرک گاڑیوں پر ٹیکس کے بارے میں بریفنگ دی۔ سینیٹر فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ پوری دنیا میں الیکٹرک گاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ 6 ماہ میں اگر کسی کی شپمنٹ پہنچتی ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ پالیسی بنا کر جب اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے تو مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ چیئرمین FBR نے بتایا کہ 1.5 کروڑ روپے سے زائد کی گاڑی پر 25% سیل ٹیکس لگایا گیا ہے، جس پر فیصل واوڈا کا کہنا تھا کہ ٹیکس اور پالیسیوں میں تبدیلی کی وجہ سے کوئی اس ملک میں انڈسٹری نہیں لگاتا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سری لنکا کے ایک روزہ سرکاری دورے پر آج جمعرات کو کولمبو پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر اپنے دورے کے دوران سری لنکا کی قیادت کے ساتھ شراکت داری کے وسیع امور پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی پوسٹ میں کہا کہ نئی مدت کار میں اپنے پہلے دورے پر کولمبو پہنچا ہوں۔ پرتپاک استقبال کے لیے وزیر مملکت تھیرکا بالسوریا اور مشرقی صوبے کے گورنر ایس تھونڈامن کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قیادت کے ساتھ میٹنگوں کا منتظر ہوں۔ سری لنکا ہماری پڑوسی پہلے اور اوشین پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس سے قبل ڈاکٹر جے شنکر کی یہاں آمد پر بالسوریا اور تھونڈامن نے ان کا استقبال کیا۔ وہ صدر رائل وکرما سنگھے اور وزیر اعظم دنیش سے خیر سگالی ملاقات کریں گے۔ وہ اور ان کے ہمراہ وفد وزیر خارجہ علی صابری سے بھی میٹنگ کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں نئی حکومت کے قیام کے بعد وزیر خارجہ کا یہ پہلا 2 طرفہ دورہ ہے۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ ہندوستان کی پڑوسی پہلے پالیسی کے تحت ڈاکٹر جے شنکر کا یہ دورہ سری لنکا کے تئیں ہندوستان کی مسلسل وابستگی کو ظاہر کرتا ہے۔ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ جمعے کو ہندوستان کے 2 روزہ دورے پر یہاں پہنچ رہی ہے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری کردہ ایک پریس ریلیز میں کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی دعوت پر بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ 21 اور 22 جون کو ہندوستان کا سرکاری دورہ کریں گی۔ 18ویں لوک سبھا انتخابات کے بعد مرکز میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد ہندوستان کا ان کا یہ پہلا 2 طرفہ سرکاری دورہ ہوگا۔ ریلیز کے مطابق اس دورے کے دوران حسینہ وزیر اعظم نریندر مودی کے ساتھ 2 طرفہ مشاورت کریں گی اور صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور نائب صدر جگدیپ دھنکر سے ملاقات کریں گی۔ اس سے قبل وزیر خارجہ ایس جے شنکر شیخ حسینہ سے ملاقات کریں گے۔
بنگلہ دیشی وزیر اعظم ان بین الاقوامی رہنماؤں میں شامل تھی جنہوں نے اس ماہ 9 جون کو نئی دہلی میں وزیر اعظم نریندر مودی اور یونین کونسل آف منسٹرز کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی تھی۔ ہندوستان کی دارالحکومت دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو آج جمعرات کی شام شراب گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ایک بڑی راحت ملی ہے۔ انہیں یہ راحت 1 لاکھ روپے کی ضمانت پر ملی ہے۔ ای ڈی نے ضمانت کی مخالفت کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت مانگا تھا، جسے عدالت نے مسترد کر دیا۔ روز ایونیو کورٹ نے کہا کہ کیجریوال کل جمعے کو تہاڑ جیل سے 1 لاکھ روپے کا بانڈ پر باہر آ سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کو شراب گھوٹالے سے متعلق منی لانڈرنگ کیس میں ملزم بنایا گیا تھا، جس کے بعد بین الاقوامی میڈیا میں بھی اروند کیجریوال کی گرفتاری کی خبریں گشت کر رہی تھی۔ دوسرے ممالک کے رہنماؤں نے بھی اروند کیجریوال کی گرفتاری پر سوالات اٹھائے تھے، جس پر ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے بات کی تھی۔ آخرکار آج اروند کیجریوال کو ضمانت مل چکی ہے۔